نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ انتہائی واجب التکریم حاضرین درس، میرے محترم بھائیوں اور ساتھیوں، ہم نے پچھلی جتنی آیات پڑھی ہے، یہ آیت مبارکہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ عبارت کے لحاظ سے یا تو یہ الذین کی خبر ہے، گرامر کے حوالہ سے الذین کی خبر ہے، جو پیچھے ذکر ہوا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کون ہیں؟ الذین۔ اب الذین میں جو آتے ہیں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، تین صفتوں والے، ایمان بالغیب لانے والے، نماز قائم کرنے والے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ اس کی خبر ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو اے پیارے پیارے محبوب آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو وما انزل من قبلک آپ سے پہلے اتارا گیا، اس پر یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تین جو صفتیں ہیں، یہ اللہ کے پیاروں کی، انبیاء کی، صلحاء کی، دنیا میں کامیاب ہونے والے، اور متقین کی یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ تین اور تین، تینوں صفات مومنین کی ہیں، لیکن ان میں ایک فرق ہے۔ یا تو یہ الذین کی خبر ہے، یہ الگ جملہ ہے، یعنی اولئک سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور یہ آگے ساری اس کی خبر بن جاتی ہے۔ یہ تو ہے اس آیت مبارکہ کا گرامر کے حوالے سے ذکر۔ اب اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیات کے ساتھ بصورت نتیجہ کیا تعلق بنتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں میں گزشتہ بیان کی جانے والی صفات کا ذکر فرمایا کہ جو غیب پر ایمان لاتے، نماز قائم کرتے، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے، ہم بھی غیب پر ایمان لائے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن جب ہم آئینہ صدیقی دیکھتے، آئینہ فاروقی دیکھتے، آئینہ حیدری دیکھتے، تو پھر لگتا ہے کچھ بھی خرچ نہیں کیا، ایک بھی نماز قائم نہیں کی، اور غیب پر ایمان تو لایا لیکن غیب کو غیب ہی سمجھ لیا۔ یعنی اللہ کی ذات اگر ہم اس کو غیب سمجھ لیں تو نہ مسلمانی برقرار رہتی ہے، نہ کوئی عمل قائم رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے دل دماغ پر، روح پر چوٹ لگاتی رہتی ہے، اور جب بندہ بار بار، قرآن کا معنی بار بار پڑھی جانے والی، روز تلاوت کی جانے والی، اور یہ کچھ آیتیں تو ایسا وظیفہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے کہ یہ نماز کا حصہ بن گئی، اور نماز میں ہو روزانہ ان کو پڑھتے، بار پڑھتے، ہر رکعت میں پڑھتے، اور جو سینکڑوں مرتبہ فرمایا افلا تتدبرون افلا تتفکرون افلا تبصرون، وہ نہیں کرتے۔
اور جب وہ نہیں کرتے تو ثمر اور پھل نہیں ملتے، اور ثمر اور پھل کے لیے کاوش، کوشش، محنت یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا جن لوگوں میں یہ تین صفات بدرجہ کمال موجود ہوں، یعنی وہ غیب پر ایمان لانے والے ہوں، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ نماز پڑھی مدینہ میں عبداللہ ابن ابی منافق نے، لیکن قائم کی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ نماز پڑھی میدان کربلا میں یزید نے قتل حسین کے بعد، لیکن قائم کی حسین نے سجدے میں سر کٹا۔ اب ہم جب اپنی عبادات کا یا نمازوں کا موازنہ کریں تو پھر قائم کرنا اور پڑھنے میں فرق سمجھ آ جائے۔ آج اگر یہاں میدان کربلا نہیں ہے تو فلسطین میں کربلا بپا ہے، کشمیر میں کربلا بپا ہے۔ آج اگر اس موقع پر بھی سجدے کی حالت میں ہم اللہ کی ذات کے ساتھ واصل نہیں ہوتے اور ہم اللہ کی ذات کی طرف خود متوجہ ہو کر اس کی نگاہ لطف و کرم کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتے تو پھر کب کریں گے؟ تو ساتھیوں، اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ نماز کو قائم کرنے والے، ایمان بالغیب لانے والے، اور اپنے رزق میں سے خرچ کرنے والے۔ اور میں نے رزق کے بارے میں وضاحت کی تھی، یہ بتایا تھا کہ رزق وہی نہیں ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں، یہ آنکھ بھی رزق ہے خدا کا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے ذریعے ہم نہ جانے کیا کچھ حاصل کرتے ہیں۔ یہ سننا بھی رزق ہے، زبان سے بول رہے ہیں یہ بھی رزق ہے، اور ہر ایک کی زکوٰۃ ہے۔ یہ جسم کی زکوٰۃ ہم اللہ کے در پر حاضر ہو کر سجدوں کے ذریعے، راتوں کو اٹھ کر عبادات کے ذریعے، یہ صرف رزق میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ کا ادا کر دینا یہی زکوٰۃ نہیں۔ جب یہ انسان پوری مکمل دین کو اپنے اوپر نافذ کر لیتا ہے تو پھر اس کے ثمرات آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، ان کو وہ راستہ مل گیا، وہ ہدایت مل گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب جب ہم مانگ رہے ہیں کہ اے رب ذوالجلال ہمیں ہدایت عطا فرما، یعنی ایسا راستہ عطا فرما اور اس راستے پر ایسے چلا کہ ہم اس کی منزل مقصود تک پہنچ جائیں، اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ لوگ جن کی زندگی ان صفات کی حامل بن گئی وہ ہدایت پر، ان کو ہدایت مل گئی، ان کو صراط مل گیا۔ ایک یہاں کا صراط ہے اور ایک وہاں پل صراط۔ یہاں جن کو صراط مستقیم مل جائے گا ان کے لیے پل صراط نہیں رہے، ان کے لیے جبریل نے پر بچھائے ہوں گے اور رسول اللہ کی امت کشاں کشاں دوزخ کے اوپر اس پل صراط سے گزر رہی ہے۔ آج اگر غافل ہوئے تو کل وہ ویل لکل ہمزہ، وہ جہنم کی وادی وہ اتنی گہری ہے، اور وہ پل صراط جو بال سے باریک ہے، تلوار کی دھار سے تیز ہے، انسان تصور کرے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور پھر یہ لوگ ہدایت پر ہیں جو رب نے کہا اس میں اور ھدی للمتقین میں ایک فرق ہے۔ ھدی للمتقین اور ہے، قرآن ہدایت دیتا ہے تقوی والوں کو، لیکن یہاں پر جو فرمایا اولئک علی ھدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت پر ہے، ہدایت پر غالب ہے، جن کے لیے ہدایت روشن ہو گئی اور جو ہدایت کے راستے پر ایسے چل رہے ہیں کہ وہ سیدھا منزل مقصود کی طرف روانہ ہو۔ ایسے انسان زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے قدم ڈگمگاتے نہیں، چوکتے نہیں، کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا، کبھی غلط حرکت نہیں کی، کسی نے ان کی برائی کی شہادت نہیں، ان کے پاس بیٹھو تو خدا یاد آتا،
اور ایسے اللہ کی مخلوق میں آج بھی اور قیامت تک رہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، انبیاء ہدایت پر ہیں، صحابہ ہدایت پر ہیں، تابعین ہدایت پر ہیں۔ اب یہاں پر جو اشارہ ہے، اگر اب اولائے یہ وہ لوگ ہیں، صفات بھی 3 بیان فرما دی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ایک اور بھی، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ 3 آخری جو صفات ہیں، یہ جن کو مل گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہدایت پر ہیں، بلکہ فرمایا ہم المفلحون، وہ فلاح پا جانے والے۔ ہدایت پر کون ہے؟ کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جو دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور فلاح پانے والے اور کامیاب زندگی گزارنے والے کون ہیں؟ کہ جو اللہ نے اپنے محبوب پر اتارا۔ وہ تھوڑی سی چیز نہیں ہے، پورا قرآن ہے، اس کے احکامات ہیں، رسول اللہ کی احادیث ہیں، آپ کی فرامین اور فرمودات ہیں، اور یہی نہیں بلکہ تورات، زبور اور انجیل اس کو بھی سینوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کے احکام جو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھے ان پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فلاح پا جانے والے، یہ کامیاب ہو جانے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من تزکا، جنہوں نے اپنا تزکیہ اختیار کر لیا اور پاکی کی انتہا کو پہنچ گئے، وہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ تو یہاں یہ جو آیہ مبارکہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ہے، اس میں اولئک کے ساتھ اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہاں پر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، اب یہاں 2 چیزیں، اشارہ تو کیا جاتا ہے کہ جو چیز سامنے ہو وہ یا یہ۔ اب اللہ اشارہ فرمائے تو اس اشارے کے ساتھ ہمارے دل دماغ میں کوئی نہ کوئی بات ہونی چاہیے نا، کہ وہ کون لوگ ہیں۔ یا تو صحابہ کرام کی جماعت جو رسول اللہ کے غلام ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، آپ نے ان کا تزکیہ فرمایا، آپ نے ان کو وہ سند عطا فرمائی کہ یہ ہدایت پر ہیں، جو بھی ان کا چلو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ یا متقین مراد ہیں رسول اللہ کی امت کے قیامت تک آنے والے، اس میں ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اس میں جو انسان ہمارے اندر بھی دوستوں میں، ساتھیوں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، آبادیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ کہا یہ اللہ کا فقیر آدمی، یہ متقی برسات، اس بندے کی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ جو ہمارا گمان ہوتا ہے یہ ویسے نہیں ہوتا ہے، ان کی زندگیاں وہ آئینہ ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی کسی کے متعلق جو شہادت ہے وہ رب قبول فرماتا ہے۔ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی گمان اچھا رکھتے ہیں، وگرنہ تو ہماری فطرت بن گئی ہے کہ ہم کسی کو اچھا سمجھتے ہی۔ آج تو شیطان اور دجالی قوتیں اور ہمارے اندر کہ ہم کسی کو بھی اچھا نہیں سمجھتے، بدگمانی کی ایسی لت پڑ گئی ہے کہ ہر آدمی ہر کسی سے بدگمان، جو اچھا کام کر رہا ہے وہ کہ یہ پتہ نہیں کس غرض سے کر رہا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اجتنب، بچو، کثیر من الظن ان بعض الظن اسم، بدگمانیوں سے بچو کہ بے شمار بدگمانیاں تمہارے گناہ ہو۔ اور میں نے کبھی آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھا تھا نا کہ جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جوانی کا واقعہ ارشاد فرماتے کہ میں دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور دجلہ کے کنارے دوسری طرف ایک نوجوان اپنی گود میں ایک لڑکی کا سر رکھ کر، مجھے لڑکی نظر آ رہی تھی، دور تھا، صحیح نظر نہیں آ رہی، تو میں طرح طرح کے دل میں خیال لانے، کیسا بدتمیز انسان ہے، عورت کو لے آیا یہاں خوبصورت مقام پر، اسے شراب بھی پلا رہا، بوتل سے وہ نکالتا تھا اس کے پلاتا تھا۔
اس جوانی میں یہ بجائے خدا کو یاد کرنے کے، خدا کی رحمت کو، خدا کی عنایات کو، یہ یہاں دریا دجلہ کے کنارے عورت کو شراب پلا رہا۔ اتنے میں دریا میں کشتی گزری، لہر آئی، وہ کشتی الٹ گئی، 4 آدمی سوار تھے، ڈوبنے لگے۔ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، وہ نوجوان اس نے عورت کو چھوڑا، دریا میں کود گیا، اور ایک کو نکالا، دوسرے کو نکالا، تیسرے کو نکالا، چوتھے کو نکالا، اور نکالنے کے بعد سیدھا میرے پاس آیا۔ ان کے پیٹ سے پانی نکال کر جب ان کی سانسیں بحال ہو گئیں، وہ نوجوان مجھے آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، اگر کسی کے ساتھ بھلا نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کے بارے میں بدگمانی مت کر۔ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کسی کے بارے میں برا کیوں سوچتے ہو؟ اس بچے کی یہ نصیحت ہر روز میرا پیچھا کرتی ہے، ساری زندگی میرا پیچھا کرتی ہے۔ تو آج اس فتنوں کے زمانوں کے اندر بھی جب ہم کسی کے بارے میں کوئی شہادت دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، تو وہ شہادت ہم نہیں دے رہے ہوتے، رب کی ذات دلوا رہی ہوتی۔ یہ ایسی نہیں کوئی اچھائی کے حوالہ سے مشہور ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ ہمارا قرب اختیار کرتا ہے تو ہم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر ہم فرشتوں کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا پیارا ہے، تم اس سے محبت کرو، اور پھر پھیل جاؤ کائنات میں اور لوگوں کو کہو کہ یہ اللہ کا پیارا ہے، احبو ہو، تم اس سے پیار کرو، اور جو اس سے پیار کرے گا ہم اس سے پیار کریں گے۔ تو یہ محبتیں اللہ والوں کی جو کائنات میں پھیلی، جن کے مزارات بن گئے، جو آج ہمارے ماحول میں دائیں بائیں ہوتے ہیں، ہمارے پاس رہتے ہیں امریکہ، ہمیں قدر نہیں ہوتی، جب چلے جاتے ہیں تو پھر ہم پھولوں کی چادریں اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ زندگی کے اندر اگر ہم اس 40ویں کی تلاش کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی آج بھی باغ و بہار بن سکتی ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پر یہ فرما رہا ہے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یا تو صحابہ کرام اور یا وہ کہ جو اس راستے پر چلے، تقوی اختیار کیا، ایمان بالغیب بھی، رزق بھی خرچ کرتے ہیں، آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں، پچھلی جو نبیوں پر اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ کا قرآن بھی سینوں کے ساتھ لگاتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کو بھی سینوں کے ساتھ لگاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے علی ہدن، ہدایت پر۔ اب ہدایت پر ہے، ہدایت یافتہ بھی تو کہا جاتا ہے۔ یہ پر کا مطلب، اس کا مطلب یہ، جس طرح آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی سواری پر ہے، موٹر پر ہو، گدے پر ہو، گھوڑے پر ہو، جس سواری پر انسان سوار ہوتا ہے اس کی دعا کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، اے اللہ پاک ہے تیری ذات جس نے میرے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا۔ گھوڑا ہوتا ہے تو لگامیں ہاتھ میں ہوتی ہے، اور سواری ہوتی ہے لگامیں ہاتھ میں، گاڑی ہے تو سٹیرنگ ہاتھ میں ہوتا ہے، جہاز ہے تو سٹیرنگ ہاتھ کے اندر۔ یہ انسان کے کنٹرول کے اندر جو اللہ تعالیٰ انسان کو دے، یعنی اس پر وہ بندہ غالب ہوتا ہے، جہاں چاہتا ہے اسے لے جاتا ہے، جدھر دل کرتا ہے موڑتا ہے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی گاڑی ہو یا بڑے سے بڑا ہوائی جہاز ہو یا راکٹ ہو خلا کے اندر، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو صفات کے حامل لوگ ہیں، اگر تم ان صفات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، یہ 3 اور 3 6 اور تینوں آپس میں ملی جلی ہے۔ پہلا سپارہ، پہلا رکوع، سورہ بقرہ، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تھوڑی سی تفسیر پڑھیں، یہ گروپ کھول لیں کبھی، اس کی وہ وضاحت کے ساتھ انسان پر دن آتے ہیں۔ ہم تو ایسی سپیڈ کے ساتھ زندگی جا رہی ہے نا کہ کبھی قرآن کو محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھ کر سمجھنے کا وہ ٹائم ہی ہمارے پاس آج نہیں رہا۔ یہ نشستیں، یہ گھڑیاں ہمارے لیے اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم اپنی توجہات رب کے کلام کی، رب کی ذات کی، رب کے محبوب کی طرف موڑ رہے ہیں، اور ان لمحوں میں ہر بار سارا کچھ دائیں بائیں، صرف یہی، اور یہ نور ہے قرآن کا، یہ نور ہے نبوت محمدیہ کا، یہ فیضان اور نور ہے رسول اللہ کی کلام کا، احادیث کا، کہ جب ان وادیوں میں انسان داخل ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو جنتی محسوس کرتا ہے، رب کا پیارا محسوس کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے
کہ جس کی روح کو رب نے اپنے سامنے وہ جنتوں میں اکٹھا کر کے تو اس سے کلام کیا تھا الستو بربکم، ان کیفیات کا انسان کو احساس ہوتا ہے زندگی میں جب کبھی کوئی ایسا دن ایسا ٹائم مل جائے انسان قرآن کھول. جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، ہمارے بڑے پیارے ہیں، ہم ٹائم نکال کے چلے جاتے ہیں، محبت والے ہیں، عشق والے ہیں، پیار والے ہیں، ہم انہیں ٹائم دیتے ہیں، ان کا ٹائم لیتے ہیں، بڑے بڑے ٹائم نکال لیتے ہیں. لیکن کبھی پیار آیا کہ میں اپنے اللہ سے بات کروں، میں اپنے رب سے ہم کلام ہو جاؤں، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ جس نے یہ سارا سنسار بنایا، وہ جو اس کو بلاسٹ کر دے گا، تباہ کر دے گا، وہ جو اذا زلزلت الارض زلزالہا والی ایک کیفیت کو بھی لائے گا، وہ جو بگ بینگ بلاسٹ ہونے کے بعد دنیا ختم اور لمن الملک اليوم کی جلالت والی ذات، اور وہ جب ہم کچھ بھی نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوں گے، کبھی کچھ نہ تھے اور کبھی کچھ نہ ہوں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور پھر اس کے بعد بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اللہ کے دربار میں جانا ہوگا. لباس جو ہم دو پہن کر چادریں قبر کے اندر چلے جاتے ہیں، کبھی اس کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی؟ کیا اس لباس میں ہم وہاں پر جائیں گے؟ حضرات جی وقار یہ ایک الگ چیپٹر ہے، موضوع ہے کہ انسان اس وقت روز حشر اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کے جرمٹ میں جب جا رہا ہوگا تو اس کے لباس کے رنگ کیا ہوگا. یہ عطائیں، وہ کرم نوازیاں، وہ حلے جنت کے، ان کو اس دن حاصل کرنے کی یہی زندگی کی چند ساتھ ہیں، یہی چند ساتھ ہیں جو ان ساتوں کو کیپچر کر گیا، پکڑ گیا، مضبوط کر گیا، خود جنگ کر کے اس دلدل سے اپنے آپ کو جس نے نکال لیا، اور جس نے نکالنے کی کوشش شروع کر، ایک کاوش ایک انسان کوشش شروع کرتا ہے تو اس کوشش میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. جو نیک اور اچھا کام ہے نا آپ کریں، آپ کے والدین معاون بن جائیں گے، ساتھی معاون. برا کام کریں گے، برے لوگ ساتھی بن جائیں گے، بری قوتیں معاون بن جائیں گی، شیطان راستے بناتا چلا جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے شیطانی حملے اور ہونا شروع ہو جاتے. لیکن ان شیطانی حملوں کو توڑ کے آئیں، اچھی صحبتیں، اللہ کا یہ قرآن ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے. لیکن جب تک محبت نہیں پیدا ہوگی اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، تو تب تک انسان کے اندر کوئی چیز اترتی نہیں. اور رب ذوالجلال سورہ بقرہ کی ان پہلی آیات کے اندر اپنے بندے کی توجہ اس طرف لگا رہا ہے کہ اے میرے بندے، صفات یہ تین ہیں اور جو ان کے حامل بن گئے وہ ہدایت پر ہیں، اور اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مر ربہم، اپنے رب کی طرف سے. اب مر ربہم میں جو آدمی اس راستے پر تقوی کے، ہدایت کے، قرآن کے، دین کے، رسول اللہ کے چلا، جہنم سے بچتا بچاتا، جنت سے ہوتا ہوا، اللہ کے محبوبوں سے ملاقات کرتا ہوا اللہ تک جو پہنچ جاتا ہے، تو پہنچنے کے بعد وہ چاہے یہاں دنیا کی زندگی کے اندر ہو یا وہ آخری مقام، پہنچتا تو بندہ یہاں ہی اللہ تک. جو اللہ والے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، جب پہنچ جاتے ہیں تو انہیں مقام ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے اپنی کوشش کے ساتھ اللہ کو پا لیا، قرآن کو سمجھ لیا، بڑی نمازیں پڑھ لی، بڑی عبادات کے ذریعے میں نے یہ منزل حاصل کر لی. یہ میرے ربہم ہے. یہ جتنا تو اللہ کو راضی کرتا ہے، جس دن تیرے اندر اخلاص اللہ کی ذات دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے حکمت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے، تجھے آسائش اور سکون اور سہولت اور یہ جو دین کی قرآن کی حلاوت ہے، مٹھاس ہے، وہ دے دیتی ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ مجھے بہت کچھ مل گیا. انسان پر دن میں بے شمار کیفیات طاری رہتی ہے. ہر انسان اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی لمحے مخلص ہوتا ہے، کسی نہ کسی لمحے رسول اللہ پر اسے ایسا پیار آتا ہے، محبت کے رنگ. تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہو، جو اللہ کی عنایت ہوتی ہے وہ انسان کو پھر اور اللہ کے قریب کرتی چلی جاتی ہے، اللہ والوں کے قریب کرتی چلی جاتی ہے. اس کی طرف بھی اللہ والے ہی انسان کی توجہ دلا سکتے. رب ذوالجلال فرماتا ہے یاد رکھ لینا یہ سب کچھ میرے ربہم ہے،
مر رب ہم ہے، نہیں تو بندہ مرزا قادیان بن جاتا ہے، مرزا عبداللہ چکڑالوی بن جاتا ہے، کتنی کتابیں پڑھ کر پھر اوپر بیٹھ کر پیشاب کر، مرزا کتنے علم حاصل کرنے کے بعد نبوت کے دعوے دار بن بیٹھے۔ اور جناب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ واقعہ بارہ سنا کہ ایک موقع پر بادل آئے، بادلوں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، تو نے اتنی عبادت، اتنی بندگی کی، اتنا رب کو راضی کیا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گئے، جاؤ اب تمہیں عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جناب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سوچا میرے محبوب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی آخری نمازیں بخار میں تڑپ رہے، ایک صحابی ادھر سے ایک ادھر سے، اور اس طرح بھی چل کر مسجد میں باجماعت نماز کے لیے آ رہے ہیں، اگر ان کے لیے نہیں وہ جو صاحب معراج ہستی ہے تو پھر میں کس باغ کی ہوں کہ میرے لیے آج یہ آواز ربانی نہیں ہو سکتی، یہ شیطانی آواز۔ آپ نے فرمایا جا شیطان تو مردود ہے۔ جب شیطان کو آپ نے دھتکار دیا تو پھر اس نے آواز دی کہ اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا، تجھے تیرے علم نے بچا دیا۔ تو اس وقت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پھر اس کا اگلا وار جو تھا اس کا جواب دیتے ہیں کہ اے شیطان، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے اللہ کی فضل نے بچا دیا، میرے رب ذوالجلال کی رحمت نے مجھے بچا دیا، اس کو مجھ پر پیار ہے، ورنہ کجا لیلا کجا مجنون۔ جب حضور غوث پاک آپ یہ فرما رہے تو ہم جیسوں کے عالم ہے، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں مسجد میں اتنا جلدی آ جاتا ہوں، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں اتنے نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، کبھی اتنا یہ نہ سمجھنا کہ میں قرآن کے درس دے لیتا ہوں۔ میرے لیے بھی ہزار گمراہی کے، تباہی کے، وبال کے، فتنوں کے راستے کھلے، آپ کے لیے بھی کھلے۔ یہ جو میرے رب ہے، میں یہ انسان سے جو مانگتا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رب، اپنی عنایات، اپنی محبتوں کے دروازے میرے اوپر کھلے رکھ، وہ دروازہ بند نہ کر دے کہ جس دروازے سے تیری رحمت آتی ہے، تیرا فضل آتا ہے۔ ساتھیوں، یہ اولائکا علی ہدم، یہ وہ لوگ ہیں ان صفات کے حامل جو ہدایت پر ہیں، ہدایت کے اوپر غالب ہیں۔ جس طرح آدمی سواری پر سوار ہوتا ہے اس طرح ہدایت کے اوپر ان کا غلبہ ہے۔ اور پھر یہ سب کچھ انہیں کیسے ملا؟ میرے رب ہم، اپنے رب کی طرف سے۔ اور پھر آگے اولائکا، اولائکا کے بعد ایک اور اولائکا لایا، اولائکا علی ہدی من رب، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ آگے ایک اور اولائکا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں۔ اب یہاں پہلے تین صفات والے، متقین، ایمان بالغیب والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ اولائکا کے اس سمجھ میں آتے ہیں کہ علی ہدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ اور یہ جو اگلی صفات ہے کہ وہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف لایا پھر بھول گئے، یقین کے ساتھ اس کی ایک ایک بات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں۔ تو یہ صفات علماء ربانیین کی، علماء ربانیین سے مراد صرف علم والا نہیں، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، ایسے علم والے کہ جن کے اندر اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، یہ وہ ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جو کامیاب ہے، جو کامیاب ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ رب العزت انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ جو اگلی تین صفات کے حامل ہیں یہ کامیاب ہو جانے والے ہیں، ان کی ڈگری اور بڑی ہے۔ جب انسان ایمان بالغیب، نماز قائم، رزق میں سے خرچ، ان
مراحل سے آگے نکلتا ہے تو اگلی منزل جو ہے وہ پھر فلاح اور کامیابی کی منزل ہے، جس کی طرف ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے جایا جائے۔ اسی کے لیے ہم نے قرآن کے ان الفاظ کے معانی کے سمندر میں غوطہ شروع کر دی ہے۔ جو بھی بات ہمارے دل کے ساتھ ٹکرائے، دماغ کے ساتھ ٹکرائے، روح کے ساتھ ٹکرائے، اس کو بالکل اپنے وجود کے ساتھ چمٹا لینے کی ضرورت ہے۔ کوئی نہ کوئی بات کہیں نہ کہیں ہر درس میں، ہر آیت میں ہمارے قلب کے ساتھ ضرور ٹکرائے گا۔ یہ درس سننے کے بعد پھر اس کو بھی آپ سنا کریں، پھر آپ کو سنی ہوئی بات جب ریپیٹ ہوگی پھر کوئی چیز اثر انداز ہوگی۔ یہاں کا رنگ کچھ اور ہے، تنہائی میں کوئی بات آپ کو سنا رہا ہو تو اس کا رنگ کچھ اور ہے۔ اور جب انسان تنہائی میں اپنے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، جب رب ذوالجلال سے ہم کلامی کی لذت اسے ملنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی زندگی کی ایمان اور اسلام اور دین کی علاوتیں اور لذتیں تب اسے ملنا شروع ہو جاتی ہیں جن سے ہم دور ہیں۔ اور جب ہم دور ہیں تو ہمیں ساتھیوں میں، معاملات میں، دنیا کے اور میں سرور آتا ہے، لگے رہتے ہیں۔ مسجد کے لیے وہ اب صرف نماز کا وقت رہ گیا، آئے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، وہ تو سارے معاملات مسجد نبی شریف میں طے ہو رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک وہی دربار نبی ہے۔ زندگی کا ہر معاملہ وہاں طے ہو رہا، ہر رنگ وہاں سے ظاہر ہو رہا، معاشرے کا ہر ستون وہاں سے نکل رہا، تعلیمات کا ایک ایک نور وہاں سے پھوٹ رہا ہے، ایک ایک سوتا وہاں سے پھوٹ رہا۔ لیکن آج ہم نے مسجد کو صرف جلدی 4 منٹ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے رکھ چھوڑ دیا۔ ساتھیوں، آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ المفلحون، فلاح پا جانے والے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ فلاح اس کا معنی کیا ہے؟ فلاح کہتے ہیں عربی میں کسان، فلاح کہتے ہیں کسان کو، اور کسان کو اس لیے فلاح کہا جاتا ہے، فلاح کا معنی ہے چیرنے والا، پھاڑ کے رکھ دینے والا۔ زمین کو چیر دیتا ہے، اس کا سینہ پھاڑ کے اس کے اندر بیج ڈالتا ہے، اور وہ بیج جو ہے اس کا وہ چیری ہوئی زمین سینہ چیر دیتی ہے، پھر اس میں سے کونپل نکلتی رہتی ہے جس کی انگلیاں نبض خاک پر، وہ کسان ہے، اسے فلاح کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ سارے مناظر فطرت اور قدرت کسان اپنی آنکھوں سے خود دیکھتا ہے، جس نے زمین کو پھاڑا اور اس زمین کی گود میں اس نے بیج ڈالا، اور اس بیج کو رب نے پھاڑا، اور پھر اس فلاح کے ذریعے وہ کچھ نکلا کہ جس کے ذریعے معیشتیں مستحکم ہو گئی، جس کے ذریعے مخلوق خدا کے پیٹ بھرے جانے لگے، جس کے ذریعے نہ جانے کن کن کے رزق جو ہے ان کو مہیا ہونے لگے۔ تو ساتھیوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر یہ جو کامیابی ہے، یہ کامیابی تمام تر آڑ جو ہے، رکاوٹیں جو ہیں ان کو پھاڑ دینے کا۔ ہماری زندگی میں اللہ کے قریب جانے کی جتنی رکاوٹیں ہیں، ہم جتنا ان کو چیرتے اور پھاڑتے چلے جائیں گے اتنا ہی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم اپنی دنیا کے معاملات میں ہر آنے والی رکاوٹ مقدمہ کر دیتے ہیں۔ کوئی ہم سے بات سخت کر دے، جب تک جواب نہیں دے رہتے اندر آگ لگی رہتی۔ کوئی ہمارا نقصان کر دے، ہم جب تک اس نقصان کی تلافی نہ کر لیں ہمیں آرام نہیں آتا۔ ہم مقدمے کرتے ہیں، ہم لڑائیاں کرتے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو جو راستہ اللہ کی طرف جانے کا تھا اس میں ہمارا نفس، ہمارا دشمن، شیطان ہمارا دشمن، ان رکاوٹوں کو توڑ کر ہم نے اللہ کا بندہ بننا تھا، اللہ کا پیارا بننا تھا، اللہ کا ولی بننا تھا، اللہ کا برگزیدہ بننا تھا، مفلحون کی منزل پانی تھی، علی ھدی من ربہم کا مقام پانا تھا، لیکن ہم نہیں پا سکتے۔ تو اسی طرح اس مقام پر مفسرین کرام نے فرمایا کہ ہر نفس کی رکاوٹ کو چیرتا چلا جانے والا انسان وہ کامیاب ہے، شیطان کے ہر پھندے کو توڑتا اور چیرتا چلا جانے والا وہ انسان کامیاب ہے، اس کسان کی طرح جو زمین کو چیر کر اس میں سے بیج کے کونپلیں نکال کر ایک تناور جو درخت بنا دیتا ہے تو اسے فلاح کہا جاتا ہے۔ تو اب ہمارے لیے کامیابی دنیا کی زندگی کے اندر
نہ دولت ہے، نہ کوٹھی ہے، نہ اولاد ہے، نہ زمین ہے، نہ جاگیر ہے، نہ عہدہ ہے، نہ منصب ہے، بس یہ ہے کہ ہم ہدایت کے راستے پر آ جائیں، وہ راستہ جو ہمیں اللہ کی طرف، جنت نہیں، رب کی قربتوں کی منزل کی طرف لے جانے والا ہے، اور پھر اس راستے پر ایسے چلے کہ ہمارے قدم ڈگمگائیں نہیں اور ہم محبت کے ساتھ کشاں کشاں بڑھتے چلے جائیں۔ انسان جب مسجد کی طرف، اللہ کی طرف آئے نا، ایک نماز تو ایسی ہو نا کہ میں حرامہ حرامہ آ رہا ہوں، اور جب مسجد میں آؤں تو کون بیٹھا ہوا ہے مجھے اس کی پرواہ نہ ہو، بس آ کے بیٹھ جاؤں، توجہ اللہ کی طرف، رب کے کعبے کی طرف ہو، رسول اللہ کی طرف ہو، اللہ کی محبتوں کی طرف ہو، میزان عدل کی طرف ہو، میدان محشر کی طرف ہو، اللہ کی جنت کی طرف ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ میں رات کو بستر پر سو سکوں گا یا کہ نہیں، میت بن کے پڑا ہوں گا، لیکن اگلا لمحہ وہ لمحہ قیامت ہے، وہ لمحہ قرب خداوندی ہے، پھر وہاں تو یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یہ ساری کی ساری زندگی کی راہیں جو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کھول دیے، ان کو بنانے والے، بگاڑنے والے ہم خود ہیں۔ تو یہاں دنیا میں ایمان، اسلام، نیک اعمال، یہ تقوی کی ہدایت ہے۔ موت کے وقت سلامتی، ایمان اور کلمہ طیبہ کا مل جانا، یہ حسن خاتمہ کی ہدایت ہے۔ قبر کے اندر رسول اللہ کی پہچان کا مل جانا، یہ وہاں کی ہدایت ہے۔ نکیرین جب آئیں اور کہیں ما ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، وہاں کامیاب ہو جانا، یہ وہاں کی ہدایت ہے۔ اور برزخ کے اندر رب ذوالجلال دائیں طرف جنت کی کھڑکی کھول دے، یہ وہاں کی ہدایت ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال کرے گا، وہ سوال اور ان سوالوں کے جواب آسانی کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ دے دینا، یہ وہاں کی ہدایت ہے۔ جب اعمال میزان عدل پر تلیں گے تو وہاں اعمال کا پلڑا برابر ہو جانا، بھاری ہو جانا، وہاں کی ہدایت ہے۔ تو یہ ہدایتوں کے سلسلے انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو انسان کی زندگی ہے، جب قرآن پڑھتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے، جب نماز کے بعد دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگے مالک ہمیں کسی مرحلے میں کسی ہدایت سے خالی نہ رکھنا، بس اپنی ہدایت کے راستے پر مجھے ڈالی رکھنا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جن کو تو نے اپنے انعامات سے نوازا، ہمیں غضب والوں میں نہ رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، سارا کچھ وہی ہے، آگے اس کے ثمرات، اس کی برکتیں، اس کے رنگ، وہ سورہ بقرہ کے اس رنگوں کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اور حضرات ذی وقار صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے کہ ایک آدمی، متقی کی مثال، ایک آدمی ایسے میدان میں جا رہا ہے جہاں کانٹے بھی ہیں، جہاں بارش کی پھسلن بھی ہے، اور جہاں بڑے بڑے غار بھی ہیں، کانٹے ہیں، پھسلن ہے، غار ہے، اور اس کے ہاتھ میں لالٹین ہے، اور وہ لالٹین کے ذریعے دیکھ کر چلتا ہے، جہاں پھسلن ہے وہاں سے بھی بچتا ہے، اور جہاں کانٹے ہیں اس سے بھی اپنا پاؤں بچا لیتا ہے، غار کی طرف کہ کہیں اس میں نہ گر جائے اس سے بھی بچ جاتا ہے، اور اس راستے پر نکل کر وہ اپنی منزل تک چلا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت کی لالٹین عطا فرمائی، اور وہ اس کے ذریعے دنیا کی زندگی میں وہ کانٹے گناہوں کے، وہ پھسلنے نفس کی، شیطان کی، ان سے بچ کر اور شرک کے غاروں سے اپنی جان بچا کر اپنی منزل تک چلا جاتا ہے، یہ وہ شخص ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی روشنی نہیں، کوئی لالٹین نہیں، اب وہ کبھی تو کانٹوں میں الجھ جائے گا، کبھی وہ پھسل کر لتھڑ جائے گا، اور کبھی وہ غار کے اندر گر جائے گا، اور غار سے مراد شرک ہے۔ کتنے مرتد ہو گئے، کتنے بے ایمان ہو گئے، کتنے نبوت کے دعوے دار بن گئے۔ یہ وہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کے اس نور ہدایت کی روشنی نہ لی، نہ پکڑی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسے زندگی گزاری کہ ان کے پاس لالٹین تو تھی
اور وہ روشنی کے ساتھ چلتے تو رہے، وہ بڑی غاروں میں تو نہیں گرے، غار شرک، یعنی وہ بے ایمان نہیں ہوئی، کافر نہیں ہوئی، دنیا کی زندگی میں چلتے رہے، لیکن اس روشنی میں انہوں نے کہیں کانٹوں کا خیال نہ کیا اور کہیں پھسلن کا خیال نہ کیا، بے دھیانی اور بے توجہ، وہ ہم جیسے گناہ گار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافر نہیں بنایا، ہم کفر کی طرف نہیں جاتے، نہ جا سکتے، اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن ہمارے پاس یہ روشنی ہدایت والی کتاب اور رسول اللہ کی سنت اور احادیث ہیں، لیکن ہم غافل ہو جاتے، ادھر دیکھتے ہیں اس روشنی اور اپنے راستے کی طرف ہماری نگاہ نہیں ہوتی، تو پھر کانٹوں یا پھسلن میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہم اور ہماری گناہگاریاں ہیں، اور اسی کو لے کر اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے اپنے در پر، یہاں آئے ہو، وہ جو تمہارا پاؤں پھسل گیا تھا، وہ جو کانٹے تمہیں چبھ گئے تھے گناہوں، آؤ میرے دربار میں سر جھکاؤ اور توبہ کرو، معافی مانگو، میں تواب الرحیم ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ کیا کبھی ہم اللہ کے پاس اس رنگ میں آئے کہ وہ جو پھسلنے اور وہ جو کانٹے گناہوں کے ہمیں الجھ گئے، میں اس کی تلافی اللہ کی بارگاہ میں کر کے یہاں سے جاؤں اور اٹھوں تب کہ جب مجھے سند مل جائے کہ اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، اس کی سند جو ہے وہ آنسو ہے جو اللہ کی بارگاہ میں گرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے آنسو گرانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور متقی وہ ہے کہ جس کے پاس قرآن کی ٹارچ اور لائٹ ہے، گناہگار وہ ہے کہ جس کے پاس لائٹ تو ہے لیکن وہ غار بھی نہیں گرتا، لیکن کبھی کبھی وہ چوک جاتا ہے، اور کافر وہ ہے کہ جس کے پاس یہ لالٹین نہیں ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس لالٹین ہے، وہ ٹارچ ہے، وہ اللہ کا قرآن، اور قرآن جب ہم کہتے ہیں تو وہ رسول اللہ کے بغیر نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث کے بغیر نہیں ہے، رسول اللہ کی نگاہ کرم اور نگاہ نبوت کے بغیر نہیں ہے۔ اور کافر جو ہے چونکہ وہ اس کے پاس قرآن نہیں ہے، جب قرآن کو نہیں مانتا، مصطفیٰ کو نہیں مانتا، دین کو نہیں مانتا، خدا کو نہیں مانتا، تو وہ جو شرک غار ہیں ان کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور یہی اندھیرا اور تاریکیوں سے کل میدان معاشر رب ذوالجلال کے غضب سے بچائے گی نہیں، بلکہ وقود و ناس، اس کا ایندھن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ ہم یہ جو اپنے دامن کو بچا بچا کر چلنے والے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے سامان بناتا ہے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی وہ سردی کے ماحول میں بھی اپنے بستروں کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اللہ رسول کی بات سنتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ان کے دل کے ساتھ اثر کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی رنگ کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کی آیہ مبارکہ کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں۔ اور فلاح پانے والے کامیاب کون لوگ ہیں، ہدایت پر کون لوگ ہیں، یہ ساری وضاحت آج میں نے آپ حضرات کے سامنے کر دی۔ یہ اگلا جو ہمارا درس قرآن ہوگا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، یہاں تک ذکر صاحب ایمان لوگوں کا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت عطا فرمایا۔ اب یہاں سے ان الذین کفروا سے اب کفار کا ذکر ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اتنی آیات یہ مومنین کے متعلق ہے، اتنی آیات کفار کے متعلق ہے، اور آگے اتنی آیات جو ہیں وہ منافقین کے متعلق ہے۔ کفار والی آیات بھی سننے، سمجھنے اور غور و فکر کے قابل ہیں، اور آگے منافقین والا چیپٹر وہ اس سے بھی بڑا سننے والا ہے کہ کہیں ہم نفاق یا منافقت کی دلدل میں تو نہیں گھسے چلے جا رہے۔ مدینہ کے منافق کیسے تھے اور آج کے منافق کیسے ہیں، اور منافق کی ایک تعریف جو اس دفعہ ترکی کے ایک عالم بزرگ نوجوان نے حرم مدینہ منورہ میں ان حرم کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد کی، وہ اپنے وقت پر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سست نہیں ہونا، یہ جو گیپ 4 جمعوں کا 4 اتواروں کا پڑا ہے اس کے اثرات ضرور ہونے تھے۔ سردی کا آپ نے خیال نہیں رکھنا، انشاءاللہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ تو آئندہ چونکہ
हमारे कुछ साथी वोट की मजबूरी थी, आज थे भी नहीं। आप सारे साथी ये दर्स बिल्कुल मिस न करें। इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जिसकी आज हमें जरूरत ना हो, और ये वो जरूरत है कि जिसकी जरूरत हमें वक्त निज़ा भी होगी। ये वो जरूरत है कि जिसकी जरूरत हमें कब्र के अंदर भी हो। जब रसूलुल्लाह की ज़ियारत होगी तब भी होगी, जब हशर के मैदान में उठाए जाएंगे तब भी होगी, जब वहां पर मीज़ान आदल होगा, अमाल तोलेंगे तब भी होगी, और जब सिरात पुल सिरात की तरफ बढ़ेंगे तब भी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, और मेरे जो टूटे फूटे ये जो चंद कलिमात मैंने आप हज़रात के सामने रखे, इनको भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हरम के उन दिनों के अंदर मैं वहां से आपके लिए इस ग्रुप के अंदर चीजें शेयर करता रहा, और भाई देखते रहे और महसूस होते रहे, उनका रिस्पांस भी मुझे मिलता रहा। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके बाद यह तसलसल टूटे नहीं, और ये हमारा तसलसल हमारी जिंदगी के साथ जिस तरह हमने अलहम्द से शुरू किया है, ये वन्नास तक अल्लाह ताला ने इसको पूरा करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना